آج 14 اگست ہے۔ حب الوطنی کے حوالے سے اس دن کو خاص اہمیت حامل ہے۔ 14 اگست 1947 وہ تاریخی دن ہے جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی یہ ملک الگ ہوا، الگ بنایا گیا۔ یہ آزادی وہ قیمتی نعمت ہے جس کی قدر صرف وہی جانتا ہے جو اس آزادی سے محروم ہو۔ انسان کے ضمیر کی روشنی، دل کی راحت، روح کی تازگی اس آزادی میں پنہاں ہے۔ آزادی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر انسان کو اپنے رب کی بندگی کا حقیقی موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ہر قوم کا سرمایہ حیات اور ترقی کی بنیاد ہے۔ شیطان ہم پر مسلط ہوا، غیروں کی نقالی سے ہم پیچھے نہ رہے کہ اس دن کو جشن کا نام دے کر کے ہم نے 20 غیر شرعی کام کیے۔ وطن سے محبت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ وطن سے محبت جرم نہیں ہے، وطن سے محبت سنت رسول ہے۔ لیکن اس محبت کی آڑ میں جو آج ہم اپنی آنے والی نسل اور موجودہ نسل کو تعلیم دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک کس انداز سے شیطانی آلات ہاتھ میں پکڑ کر کے ہم اس آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ جن آلات کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے تھے، وہ آلات ہم خوشی کے موقع پہ پکڑ کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ورنہ وطن سے محبت تو جرم نہیں تھا، سنت رسول تھی۔ لیکن جو طریقہ، جو انداز ہم نے اپنایا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ آپ کا طریقہ ہے۔ حضرات، آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کا مطلب انسان اپنے دین، جان، مال، عزت میں محفوظ ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے، یہ ہے آزادی۔ اور یہ آزادی کی نعمت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، جس کی قدر وہی جانتا ہے جو آزادی سے محروم ہے۔ غلامی، جبر، ظلم اور قید یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان فطرتی طبعی طور پہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور اسلام انسان کو صرف عقیدہ اور عبادت میں آزاد نہیں کرتا، بلکہ سیرت و کردار اور زندگی کے ہر پہلو میں عزت، انسان کی آبرو کا خیال رکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آزادی سے ملتی ہیں۔ غلامی کے اندر ایسی کوئی چیز انسان کے پاس میسر نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اگر زمین کے اوپر رہ کر کے یہ آزاد ہونے کے باوجود جس آزادی پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا یہ اس دین اور شریعت میں نہ چل سکا، تو سمجھے پھر یہ نام کا آزاد ہے، حقیقت میں یہ آج بھی غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اور مدینے کی اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ آزادی محض سیاسی نعرہ نہیں ہے، اس کو لوگ محض سیاسی نعرے کا رنگ دیتے ہیں، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اس نعمت کو یاد کروایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم زمین میں بڑے تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ڈرتے تھے تم، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ تمہیں اچک نہ لے کوئی لوگ، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس آزادی پہ اللہ کا مطالبہ تم سے شکر کرنا تھا۔ شکر آج دیکھ لو، پاکستان اتنی عظیم سلطنت، اتنی عظیم ریاست، لیکن ہمارا ایک طبقہ آج مسلمانوں کا ایسا ہے، جب بھی ان کی زبان سے سنو پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، اس سے بہتر ہم ایسے جملے، اس سے بہتر ہم یہودیوں کے ملک میں ہوتے، ہم غیر مسلموں کے ملک میں ہوتے، اللہ کی قسم تم یہودی اور غیر مسلم کے ملک میں ہوتے، تمہیں پتہ چلتا پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے اوپر چلنا، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا، عملی زندگی میں لاگو کرنا، اللہ کی قسم جو مذہبی طور پہ آج اس وطن ملک عزیز میں آزادی ہے،
تم دنیا کے کسی خطے میں وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ زبان سے باتیں کرنا آسان ہے، ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو یورپی ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد موجود نہیں ہے، اسلام کی اہم عبادات سر انجام دینے کے لیے ماحول نہیں ہے، ادھر سے بیٹھ کے فون کرتے ہیں ہمارے شرعی معاملات ادھر ادا کر دو، ہمارے پاس ادھر ایسی کوئی سہولت فیسلٹی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو آزادی تمہیں اللہ نے مفت میں دی ہے؟ تو مفت کی چیز ہماری فطرت ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ آزادی، امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور آزادی اتنی بڑی نعمت کہ اس کو پوری دنیا سے تعبیر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم معافی فی جسدہ آمنا فی سلبہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اور دنیا کے لوگوں، آزادی چاہتے ہو؟ تم میں سے وہ خوش نصیب ہے جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ امن میں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تندرست ہے، ایک وقت کا کھانا موجود ہے، گویا پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی۔ حدیث بتاتی ہے امن، آزادی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آزادی کی قدر، جو قوم آزادی کی حفاظت نہیں کرتی دوبارہ غلام بن جاتی ہے۔ آزادی کے ساتھ ذمہ داری، عدل لازم ہے، اگر عدل انصاف نہ ہو تو انارگی پھیلتی ہے، اور یہ انارگی پھیلنے سے پھر بد امنی کے اندر آدمی چلا جاتا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے آزادی جو ہے نا وہ جو دیتا ہے اس میں اخلاقی حدود شریعت کے دائرے میں رہ کے دیتا ہے، تاکہ یہ نعمت آزادی بربادی کا باعث نہ بنے۔ قرآن کی طرف آؤ، قرآن میں غلامی کے خاتمے پر کیسے زور دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فک و رقبہ، کسی گردن کو آزاد کرنا، اتنا بڑا ثواب۔ اسلام نے غلام آزاد کرنے کو نیکی اور کفارے کا بڑا ذریعہ قرار دے دیا، جو آزادی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللہ بكل عضو منہ عضوا منہ من النار۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے اس کے ہر عضو کو آزاد کر دے گا۔ اتنی عظیم نعمت غلامی سے آزادی دلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کو تقوی اور ایمان کا عملی مظاہرہ قرار دیا، کہ اگر کسی کے اندر تقوی ہے، کسی کے اندر ایمان ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ غلام کو آزاد کرنے سے ہوگا۔ ابھی 2 خطبے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ تپتی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، اس کا امتحان لیا، اس کو کوئی ایک بکری دے دو، مالک کو کہنا اس کو کوئی چیز کھا گئی تھی، کسی جانور نے اس کو مار دیا، کہنے لگا این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ مدینے میں واپس آئے، آ کے اس غلام کا پتہ کروایا، اس کے مالک کو پیسے ادا کر کے اس کو آزاد بھی کروایا، اور سارا مال اس کو خرید کے اس کو تحفے میں دے دیا۔ عملی مظاہرہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ اسلام نے غلاموں کو آزادی کیسے دی؟ غلامی کو ختم کرنے کے لیے مختلف ذرائع مقرر کیے، کفارہ قسم میں، زہار میں، نظر میں، قتل خطا میں غلام آزاد کرنا رکھا، زکوٰۃ اور بیت المال سے غلاموں کو آزاد کروانا۔ اسلام نے اس طریقے سے غلاموں کو آزادی دی، غلاموں کو خود آزادی کا حق دینا، مکاتبت لکھ لینا، تحریر کر لینا، اسٹامپ کر لینا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اپنے مالک سے معاہدہ طے ہو گیا، مکاتبت ہو گئی، لکھ لکھا ہو گیا، اسٹام ہو گیا، اتنے پیسے اتنی قسطوں میں آزاد کر کے غلامی سے آزادی مل جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بریرہ آتی ہیں، اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے، آ کے مدعا بیان کیا، میں نے اپنے مالکوں کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، یہ شرائط ہیں، میں نے لکھ لکھا کر لیا ہے، میں نے آزاد ہونا ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، میری ہیلپ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، فرمایا یہ اچھا کام ہے، تمہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مکاتبت، غلام کو خود اختیار دیا کہ اپنے مالک سے تحریر کر، جس کو عربی کے اندر مکاتبت کہا گیا، لکھ لکھا کر۔
اتنی قسطوں میں اتنے سال اتنی محنت کے بعد پیسے رقم ادا کرنے کے بعد تو آزاد ہے. اسلام نے ایسے غلاموں کو آزادی دی ہے. غلاموں کی آزادی، غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام نے فضیلت مقرر کی. اسلام نے غلام کو محض جائیداد نہیں بلکہ بھائی اور دوست کا رتبہ دیا. ہوا موالیکم کہا قرآن مجید نے. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے جو ایسے غلاموں کو آزاد کرتا ہے. حضرات، آزادی کی مختلف قسمیں ہیں، آئیے قرآن کی روشنی میں وہ بھی سمجھیے. آزادی کی پہلی قسم عقیدے اور مذہب کی آزادی ہے. ہر شخص کو صحیح راستہ تلاش کرنے اور قبول کرنے اور دین پہ عمل کرنے کی آزادی اسلام نے دی ہے. عقیدے اور مذہب کی اسلام کے اندر پوری کی پوری آزادی ہے. اسلام میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی مسلمان بنانا اسلام کا مزاج نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی جنگوں کے اندر قیدی بن کے آئے، کوئی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا. گن پوائنٹ پہ اسلام قبول کروانا اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ خارجی سوچ ہے، اسلام کی سوچ نہیں ہے کہ کوئی بندہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا ہے اب اس کے اوپر رکھو بندوق اور اس کو تو پڑھ کلمہ. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں مذہب کی مکمل آزادی ہے، عقیدے کی مکمل آزادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد غیر مسلم شہری جو معاہدہ کر کے آپ کے پاس پہنچا ہے، جس نے کسی ایسے معاہد غیر مسلم پہ ظلم کیا، حالانکہ وہ تمہارے پاس معاہدہ کر کے آیا ہے، تم سے ویزا لے کے آیا ہے، تمہیں ٹیکس دے کے آیا ہے، تمہاری حدود کے اندر تمہارے ضابطے، تمہارے اخلاق، تمہارے قانون کے مطابق آیا ہے، جس نے ایسے معاہد کے اوپر ظلم کیا، فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام نے آزادی ہے نفس کی خواہشات سے. آزادی نفس کی خواہشات سے اسلام نے مکمل آزادی دی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے نفس نے اس کو خواہشات سے روکا. یہ اسلام ہے، نفس کی خواہشات سے مکمل آزادی کی بات کرتا ہے. دنیا کے لوگوں، خواہشات کے پیچھے مت چلنا، خواہشات کے پیچھے چلنا اللہ کے دین کو، اس کی شریعت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی سے انکار کے مترادف ہے. اسلام میں تیسری بڑی آزادی عبادت کی آزادی دی. انسان اللہ کی عبادت اپنے اختیار سے کرے، طریقے سے نہیں، اپنے اختیار سے کرنی. کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے. اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادات کی آزادی دی، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو اپنے مذہبی طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت تھی. جب تک وہ ریاستی امن کو نقصان نہ پہنچائیں، وہ اپنے طریقے کے پر رہ کے عبادت کریں. یہ آزادی عبادت کی. آزادی کی چوتھی قسم رائے اور اظہار کی آزادی ہے. حق بات کہنا، ظلم پر تنقید کرنا، مشورہ دینا، خیر خواہی کرنا، اس کی آزادی ہے. اسلام میں اظہار کی آزادی ہے، لیکن جھوٹ، بہتان، گستاخی، فتنہ انگیزی، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اظہار رائے کی آزادی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ کی ملاوٹ، بہتان، گستاخی، فتنہ کھڑا کرنا، ریاست کے خلاف سازشیں کرنا، اسلامی ریاست میں فساد کا ماحول برپا کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان الجائر، افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اب یہ کلمہ حق گالی سے کہنا ہے، یہ کلمہ حق جھوٹ سے کہنا ہے، یہ کلمہ حق کردار کشی سے کرنا ہے، یہ کلمہ حق بہتان بازی، الزام تراشی سے کہنا نہیں. اچھے طریقے سے، احسن انداز سے کلمۃ حق عند سلطان الجائر کا مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے. اس حدیث کو سن کے کچھ لوگ علماء کو، ائمہ کو، قراء کو پکڑ لیتے ہیں. تسی کہندے جے کلمہ حق، بھائی ہم اس طرح نہیں کہتے جس طرح تم چاہتے ہو. کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ مولوی ہماری زبان بولے، مولوی کے اندر مولوی نہ بولے، مولوی کے اندر سے میں بولوں، میری زبان بولے.
وقت کے حکمران کے سامنے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق شریعت کے دائرہ حدود میں رہ کر کے وہ کہنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو جھوٹی داستان میں گڑوں، جو بہتان بازیاں میں کروں، جو الزام تراشیاں میں لگاؤں، جو گھر کے اندر بیٹھ کے سائنسدان میں خود بن جاؤں، جو میں بلا دلیل باتیں میں کہتا ہوں، کسی کی زبان سے میری بات نکلے تو پھر کلمہ حق ہے، ورنہ کلمہ حق نہیں ہے، یہ میری خواہش کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ یاد رکھیں، اسلام کے اندر رائے اظہار کی مکمل آزادی، اسلام نے معاشی آزادی دی، انسان کو حلال ذریعے سے کمانے کی، تجارت کرنے کی، جائیداد رکھنے کی، مالی فیصلے کرنے کا مکمل حق دیا ہے۔ آپ کہیں گے معاشی آزادی میں تو پابندیاں ہیں، بھائی وہ پابندیاں کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پابندیاں ہیں، وہ ہمارا اسلام پابندیاں لگاتا ہے، وہ ہمارا اسلام وہ فرق ہے دیگر مذاہب سے، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا۔ دنیا کے اندر باطل مذاہب کے ماننے والے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہاں پہ نہ بہن کی تمیز ہے، نہ بھائی کی تمیز ہے، نہ باپ کے رشتے کی تمیز، نہ ماں کے رشتے کی تمیز۔ لیکن جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ایک دائرہ کار میں آ جاتے ہیں، آپ ایک حدود میں آ جاتے ہیں، اس حدود سے باہر نہیں آپ نکل سکتے۔ تو اسلام نے معاشی مکمل آزادی دی، انسان کو حلال ذریعے سے کمانا، تجارت کرنا، جائیداد رکھنا، مالی فیصلے کرنے کا حق۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے؟ جو جس جشن کو آج ہم منا رہے ہیں، یہ ملک سود سے آزاد ہو گیا۔ بے ایمانی، دو نمبری، دھوکہ دہی، چال بازی، فتنہ پروری عروج پر ہے، آزادی منا رہے ہیں ہم۔ اللہ کی قسم، آج ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارے اوپر ایک ضلع میں، ایک تحصیل میں، ایک علاقے میں، ایک گلی محلے کے اوپر ایماندار بندہ آ جائے، سارے حاجیوں نمازیوں کی آنکھوں میں رڑکتا ہے، رڑکتا۔ کیوں؟ ہم انصاف خود پسند نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں میرا جہاں پہ تعلق چلے، میرا جہاں پہ رشتہ بنے، میں اپنے سورسز سے سارے مال کو اکٹھا کر لوں، سارا فائدہ خود لے جاؤں، میرا ہاتھ اوپر ہو، میرے سامنے کوئی نہ آئے، میں کسی کو اپنے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی قسم، جب لوگوں کے مزاج یہ بن جائیں تو پھر اجتماعی نحوستیں امت کے اوپر آتی ہیں، اجتماعی نحوستیں۔ میں پسند ہی نہیں کرتا انصاف کو، بھائی میں انصاف کو پسند اس وقت کروں گا جب میں خود انصاف کروں گا، تو پھر میں انصاف کو پسند، میں خود انصاف نہیں کرتا تو انصاف میری پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے معاشی آزادی دی۔ دو خرید و فروخت کرنے والے، المتبایعان، دو خرید و فروخت کرنے والے، کل واحد منہما بالخیار علی صاحبہ ما لم یتفرقا، دنیا کے لوگوں، خریدنے بیچنے والے دونوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اپنے سودے کو مجلس جدا ہونے سے پہلے واپس کر سکتے ہیں۔ ہم نے لکھ کے لگایا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے مجلس برخاست نہیں ہوئی، وہاں پہ آپ کھڑے، آپ کی بات ہے۔ ہمارا دکاندار، بزنس مین، تاجر پھنساتا ہے، پکڑتا ہے، رگڑتا ہے، اس کو کہیں جانے نہ پائے، جھوٹ بولتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ ہاں کسی طریقے سے میرے شکنجے سے یہ باہر نہ نکلے، جب وہ نہیں نکلتا پھر کہتے سنا ساڈیاں گلاں، پھر کیسا نہیں پڑھیا سی۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے؟ بھائی میں ایک چیز کو اپنا کاروبار کہہ کے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہوں، مجھے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آج لوگ دو نمبریاں کر کے، دھوکے کر کے، فراڈ کر کے کہنا ہے ساڈا کاروبار ہے جی۔ اسلام نے سیاسی آزادی دی، آزادی کی چھٹی قسم، رائے دینے، مشورہ دینے، عدل و انصاف پر مبنی نظام کے قیام میں حصہ لینا آزاد ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہم مشورے سے طے پائے جائیں۔ خلفائے راشدین کا طرز حکومت دیکھو، عوامی مشاورت پر مبنی تھا۔ ایک بندہ ایک ہوتا ہے، دو کہتے 11 ہوتے ہیں۔ سوچ فکر جب مشاورت ہوتی ہے، ایک ذہن، دو ذہن ملتے ہیں، تین ملتے ہیں، سینہ کھلتا ہے، عقل بڑھتی ہے، انسان کا تجربہ بڑھتا ہے، انسان سوچتا ہے میں تو محدود عقل کا مالک تھا، میرے سامنے بیٹھنے والے، میرے گھر کے 5 7 10 15 افراد کیوں نہ ہو، میرے ماتحت جو ہیں، جن کا میں کفیل ہوں، جن کو میں کما کے کھلاتا ہوں، اگر وہ میرے مقابلے میں سامنے کھڑے ہیں، اپنا اظہار رائے کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اس مشورے سے تیرے لیے خیر نکلے گی۔ تیری ایک بندے کی سوچ محدود ہے، جب اجتماعی لوگوں کی بات سامنے آتی ہے بندے کا سینہ کھل جاتا ہے۔
شخصی اور جسمانی آزادی دی اسلام نے. انسان اپنی جان جسم عزت میں محفوظ ہے، نہ اسے نہ حق قید کیا جائے گا، نہ اس کو تکلیف دی جائے گی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. اسلام نے پوری شخصی جسمانی آزادی دی. حضرات اب آئیے ذرا آخر پہ آزادی کے تقاضے کیا تھے. آزادی جو ہم منا رہے ہیں ڈھول باجوں کے ساتھ، روڈ کو بلاک کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے، پریشان کر کے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کے ہاتھ میں یہ شیطان کے آلے کس نے دیے؟ اللہ کی قسم ہم نے دیے، نمازیوں نے دیے ہیں، حاجیوں نے دیے ہیں، عبادت گزاروں نے دیے ہیں. میرے گھر کی چار دیواری میں میرے پوتے ہیں، میری پوتیاں ہیں، میرے نواسے ہیں، میری نواسیاں، میری بہو ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، کوئی بھی میرا رشتہ ہے. اللہ کی قسم اگر وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گھر کا حاجی صاحب، نمازی صاحب، سربراہ، بڑا کفیل، مسئول ہے. اللہ نے اس سے پوچھنا ہے، ہاں بتا تیرے متحد اتنے بندوں کی روٹی میں نے تیرے ذمہ لگائی تھی، 2 نمبری کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے، شیطانی آلات ان کے ہاتھ میں تھے، تیری کمائی سے آئے تو دے دو. چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت ہم کر رہے ہیں، باجے ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے شیطانی آواز کو وہ کردار ادا کیا شیطانیت کا سوشل میڈیا نے. آج آزادی کے نام پہ ہو رہا ہے نا. وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، آزادی کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے، جس دین کی بنیاد پہ یہ وطن الگ بنا تھا، آج اس دین کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے، جو ہمارا تعلق ہے، اس میں غور کر لو. آزادی کا پہلا تقاضا تھا دین الہی پر قائم رہنا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اسلام کہتا ہے تمہیں الگ سلطنت مل گئی ہے، الگ ریاست مل گئی ہے، ہندوؤں سے تم الگ تھلگ ہو گئے. تمہارے عقائد، تمہارے نظریات، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا دین، تمہاری شریعت الگ ہے. تمہاری سوچ، تمہاری فکر الگ ہونی چاہیے. تمہارا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا، تمہاری خوشی غمی، تمہارے سارے کاروبار، لین دین کے معاملات ان سے الگ ہو. آج حب الوطنی کے نام کے اوپر میں دین کے اوپر نہیں کھڑا، جو سب سے بڑا آزادی کا تقاضا تھا دین کو قائم رکھنا. اور دوسرا بڑا تقاضا تھا آزادی کا شریعت کو، اسلام کے نظام کا نفاذ اور عدل. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ہندوؤں سے ہم الگ ہوئے. ہندوؤں سے کس بنیاد پہ؟ تمہارا باطل دین ہمارے اصلی سچے شریعت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ہماری سوچ ایک نہیں ہو سکتی، ہماری فکر ایک نہیں ہو سکتی، ہم ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا دین ایسے چلاتا ہے، ہمارا دین ایسے بٹھاتا ہے، ہمارا دین ایسے ہمیں حکم دیتا ہے. تمہاری سوچ فکر ہم سے مختلف ہے. ہم اللہ کی قسم 80 سال پہلے الگ ہوئے تھے، لیکن آج شریعت کا، عدل کا ہمارے اوپر نظام نہیں ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، العدل اساس الملک. عدل جو ہے حکومت کی بنیاد ہے. عدل اگر آزادی میں عدل نہ ہو تو فتنہ فساد میں آزادی بدل جاتی. حقیقی آزادی اس وقت تک برقرار رہ سکتی ہے جب معاشرے میں عدل ہو. اور آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقتور کمزور پر ظلم کرے، بلکہ سب کو برابر حقوق ملے. یہ آزادی کا تقاضا ہے. اور آزادی کا تیسرا بڑا تقاضا ہے دوسروں کے حقوق کا احترام کرو. میں آزادی کے نام کے اوپر آج جشن منا رہا ہوں، مجھے آج کے دن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے. روڈ بلاک کرتا ہوں، میرے باپ کی سڑک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روڈ بلاک کرنے سے منع کیا. لوگوں کو تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو. میرے گھر کی چار دیواری ساتھ ہے، اس کا مطلب میں ساری غلاظت، گندگی، ہر طرح کی گزرنے والوں کو نقصان پہنچاؤں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے. آزادی کے نام کے اوپر گاڑیاں نکال کر کے، باجے ہاتھ میں پکڑ کر کے، شیطان کو خوش کر کے آج میں روڈوں کے اوپر کھڑا ہو کے آزادی کے نعرے لگا رہا ہوں. اسلام کہتا ہے دوسرے کے حقوق کا خیال کرو. جس طرح تم چاہتے ہو تمہارے حقوق پورے ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے بھی حقوق پورے کرو، ان کا بھی خیال رکھو. یہ بہت بڑا تقاضا ہے آج آزادی کا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آزادی کا مطلب دوسروں کے حقوق پامال کرنا نہیں ہے. دوسروں کی جان، مال، عزت، دین کا تحفظ ضروری ہے. اور حضرات آزادی کا چوتھا تقاضا یہ ہے قربانی اور تحفظ. آزادی حاصل کرنے کے بعد اسے برقرار رکھنا قربانی مانگتا ہے. صحابہ نے بدر میں قربانی دی، احد میں، خندق میں اپنی جانیں قربان کر کے مدینے کی آزادی محفوظ رکھی. ہم کہاں پہ کھڑے؟ اور جب دشمن کی زبان ہماری ریاست پہ، وطن پہ چلے تو مجھے دشمنوں کا اعلی کار نہیں بننا. مجھے دشمنوں کی خوشی کے اندر
خوشی منانا میرے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی اپنی دعا کے اندر دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ مجھے اپنا وطن عزیز ہونا چاہیے، مجھے اپنی ریاست عزیز ہونی چاہیے، مجھے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنے نبی محمد کا پیغام عزیز ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آزادی کا ایک تقاضا یہ ہے، ظلم اور جو جبر ہے اس کے خلاف میں اپنا کلمہ حق بیان کروں، بلند کروں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ اسلامی ریاست کے اندر رہ کر کے، اسلام کے نام کے اوپر بننے والی ریاست میں رہ کر کے ہمارے لوگوں کے مزاج بڑے منتشر ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں غیرت مند وہ ہے جو جلاؤ گراؤ کرے، غیرت مند وہ ہے جو گالیاں دے، غیرت مند وہ ہے جو اعلانیہ جو ہے وہ بہتان بازیاں کرے، تہمت لگائے، ہم اس کو غیرت مند کہتے ہیں۔ اللہ کے دین اور شریعت کا مزاج کسی بھی ریاست کے خلاف خروج کا نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جن کے پاس ایک فقیر کے روپ کے اندر ایک آدمی روز حدیث لینے آتا تھا اپنے گھر کی چار دیواری میں، حضرت امام احمد ابن حنبل نے ائمہ محدثین کی تاریخ بڑی بڑی ہے، جتنا مرضی ظلم کیا ہے وقت کی ریاست نے، حکومت نے خروج نہیں کیا۔ جاؤ ایک جملہ لے کے آؤ، دکھاؤ آج حکومتوں کی غلطیاں، ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ہم کھڑے ہو کے اعلانیہ خروج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا، ان کے خلاف لڑنا یہ اول ترجیح ہے۔ اللہ کی قسم یہی تو خارجی سوچ ہے اور یہ خارجی فکر ہے۔ احتجاج ریکارڈ کرواؤ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، اس کے رستے تمہاری آواز وقت کے حکمرانوں تک پہنچے، لیکن گراؤ جلاؤ، بہتان بازیاں، تہمتیں، متنفر دنیا کے اندر اس ریاست کے دشمنوں کو خوش کرنا، ان کا اعلی کار بننا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اخلاق۔ ہمارے اس آزادی کا ایک تقاضا یہ تھا کہ علم اور شعور کی روشنی میں فیصلے کرو۔ علم کو ہم نے جگہ نہیں دی، ہم نے دنیا کے فنون کو جگہ دی۔ اسلامی ریاست دین کی بنیاد پہ جب آزادی ملتی ہے، دو وطن الگ ہوتے ہیں اسلام کی بنیاد پہ، تو اس ریاست کی انٹرنیشنل پہچان دین ہوتی ہے، دین، اسلام، علم، کتاب و سنت۔ آج علم والوں کی قدر ہے تمہارے معاشرے میں؟ اس سلطنت میں، اس ریاست میں علم والوں کی کوئی قدر محسوس ہو؟ علماء کی قدر ہو؟ اللہ کی قسم دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ علماء کے سامنے جا کے بیٹھ کے عاجزی کے ساتھ بیٹھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، عاجزی کے ساتھ، کہ یہ دین کے داعی ہیں، یہ اسلام کے نمبردار ہیں، ان کی عزت اسی میں ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنا جیسے ایک آدمی دین سیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم علماء کے ماتھے چومتے ہیں جن کو تم گالیاں دیتے ہو، اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا پروٹوکول، اور آپ اپنے وطن میں کلمے کی بنیاد پہ ریاست الگ ہوئی۔ آج علم والوں کی قدر دیکھ لو تمہارے نزدیک کیا؟ اللہ کی قسم ایک مسجد کا مولوی امام، اس سے دشمنیاں ختم نہیں ہوتی نمازیوں کی؟ ریاست کی بات، ریاست کی پالیسیاں، وہ تو ساری باتیں ہی الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، جب آزادی ملتی ہے تو ریاست کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا۔ ریاست کا کام ہے زکوٰۃ کے نظام کو لانا، ریاست کا کام ہے بیت المال کو مضبوط کرنا۔ بھول گئے ہم آج آزادی کے اصل تقاضے کو، اور ہم شیطان کو خوش کرنے پہ تلے ہیں۔ نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام، نہ شریعت کا پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز من حیث القوم، من حیث المسلم ہمیں کمزور کر رہی ہے کہ آج ہم اپنی شریعت سے، اپنے دین سے روگردانی کر چکے۔ وآخر دعوانا